ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ جو سیلاب کیوں آتے ہیں، یہ بجلی کیوں کڑکتی ہے، آسمانی بجلی کیوں گرتی ہے، اچانک سے جو ہے نا پہاڑوں کے اندر سے لاوا کیوں نکلتا ہے، سمندر کیوں بکھر جاتے ہیں، اور چیزوں کو اچانک آگ کیوں لگ جاتی ہے، اور یہ تیز آندھیاں اور ہوا کے جھکڑ کیوں چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں نا، اس میں سے 4 مخلوقات ہیں جس کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو تو اللہ رب العزت نے کمزور بنایا۔ طاقتور چیزیں اللہ نے دنیاوی لحاظ سے کون سے رکھی ہیں، حالانکہ ان کا بھی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں ہوا ہے، جب وہ تیز چلتی ہے تو یہ بڑے بڑے طاقتوروں کو ہوا میں آسمانوں پہ لے جا کر نیچے پٹخ دیتی ہے، تو ہوا کے ذریعے سے بھی قوموں کو عذاب دیا گیا ہے۔ تو ہوا ایک طاقتور چیز ہے اللہ کی جو ہے نا طاقتوں کے اندر سے ایک نمونہ ہے چھوٹا سا۔ اسی طریقے سے آگ ہے، آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے لوہا ہے، لوہا جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے نا وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ زیر کر دیتا ہے۔ اور یہ پانی ہے، پھر پانی بڑی بڑی چیزوں کو بہا دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں نا بڑی طاقتور چیزیں ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طاقتور مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ پھر یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ ایک تو اللہ کی طاقت کا کرشمہ، اللہ کی طاقت کا مظہر۔ اللہ کے پاس جتنے بھی، جیسے اللہ کا حلم ہے نا، تو اللہ کا حلم بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے کہ رحم نظر آتا ہے، اللہ کی رحمانیت نظر آتی ہے، اللہ کا غفور الرحیم ہونا نظر آتا ہے، اللہ کی مہربانیاں نظر آتی ہیں، اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، اللہ کی باقی ساری صفات میں نظر آتی ہے نا۔ ایسے ہی اللہ کی طاقتوں کا بھی ظہور دنیا میں ہونا ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، ہر وقت یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طاقتوں کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی طاقتوں کی ایک جھلک ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے طاقت کی کوئی بھی سبب، چھوٹا سا بھی سبب استعمال کرے تو مخلوقات ساری کی ساری بے بس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہمارے اوپر یہ ساری آفات کیوں آتی ہیں، اس کی ایک وجہ ڈھونڈنی چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ کوئی بارشیں کا برسنا، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں آسمانوں سے بارشیں تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ بے شک اللہ برساتے ہیں۔ تو زمین میں سے غلے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ بے شک اللہ نکالتے ہیں۔ اور آگ کے اندر جو جلانے کی طاقت ہے، یہ تم نے رکھی ہے کہ ہم نے رکھی ہے؟ بے شک اللہ نے رکھی ہے۔ تو جتنی طاقتوں کا ظہور ہے نا، یہ اللہ کا طاقتوں کا ایک کرشمہ ہے، چھوٹی سی جھلک ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جتنی بھی آسمانی آزمائشیں آتی ہیں، زمین کی آزمائشیں آتی ہیں، بنیادی بات اپنے ذہن میں مسلمان کے عقیدے کے اندر یہ رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے نا، ساری عمر یہ سمجھتے سمجھتے لوگوں کی گزر جاتی ہے کہ یہ بارش ہوئی تھی، ادھر پانی اکٹھا ہو گیا، ادھر دریا ابھر آئے، ادھر یہ ہو گیا، ادھر جو ہے نا آسمانی بجلی گر گئی، ادھر جو ہے نا یہ زمین بیٹھ گئی، ادھر پہاڑ پھٹ گیا، ادھر تیز ہوا چل گئی، ادھر تیز آندھی آ گئی۔ ہم نا دنیا کی ہر چیز کو، سبب کو جوڑتے 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 ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات کو شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر سے کہ میں بیٹھنے نہیں دیتا یہ بات کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو ایک تو کبھی بھی ہر وقت فوری طور پر یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بدگمانی ہے۔ ہر بات اللہ کا عذاب نہیں ہوتے۔ ایک تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طاقتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ ہم نعمتوں کو ہر وقت جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، اور ہم اللہ کی طاقتوں کی جب کوئی بات آ جائے تو ہم ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ اللہ کا عذاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ ناشکری کے بہت بڑے بول ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارے دماغوں کے ساتھ، ہمارے لفظوں کے ساتھ، ہماری سوچوں کے ساتھ، ہماری باتوں کے ساتھ کھیل کر اس آزمائش کے اوپر جو اجر عظیم ملنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو صبر کے اوپر جو نا وعدے ہیں اللہ پاک کے،
اس آزمائش کے بدلے میں جو ہمیں نعمتیں ملنی ہوتی ہیں ان ساری چیزوں سے محروم کرنے کے لیے ہمارے منہ سے ایسے ایسے کلمات بول الفاظ نکالتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے نا وہ بجائے اللہ کی رحمت جوش مارے، ہم الٹا جو ہے نا اپنی باتوں کے اوپر ہماری پکڑ ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ایک تو اپنے لفظوں کو، اپنی زبان کو، اپنی باتوں کو، اپنے الفاظ کو لگام ڈالیں کہ ہر بات کے اوپر ایک فکر کہنا چھوڑ دیں یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ ان کے گناہ ہیں، یہ فلان ہے، یہ ڈھمکان ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم جو ہے نا ان کے اوپر سال میں کبھی ایک دفعہ، مرتن ایک دفعہ کہتے ہیں اور مرتین دو دفعہ کہتے ہیں، کبھی ایک دفعہ اور کبھی دو دفعہ آزمائش بھیجتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہماری طرف رجوع کرتا ہے اور کون جو ہے نا ہماری جو ہے نا حکموں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یفتنون کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اللہ ہر وقت آزمائش میں انسان کو ڈال کر اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کے امتحان ایمان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو ان آزمائشوں کے اوپر سب سے پہلے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو یہ ساری آزمائشیں آسان بھی ہو جاتی ہیں اور انسان ان میں سے گزر بھی جاتا ہے۔ اور اگر انسان 1 کروڑ باتیں کر لے اور اللہ کے ساتھ رجوع نہ کریں تو یہی آزمائشیں پھر مصیبت کا، پریشانیوں کا، مشکلوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور انسان ان آزمائشوں سے نکل بھی نہیں سکتا، اور اس کے بدلے میں جو نقصان ہوا ہوتا ہے، جو اس کی ریکوری کے اللہ کے سارے وعدے ہیں، اس کے بدلے اور اس کے انعامات کے وعدے ہیں، انسان ان انعامات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی جو انسان کی آزمائش ہے نا وہ ہے صبر اور حوصلہ، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس آزمائش کے اندر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے ساتھ صلح، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ، شرمندگی، احساس ندامت، اور اس آزمائش میں سے نکلنے کی ساری تدبیریں۔ اکیلے تدبیر کریں گے، اللہ سے صلح نہیں کریں گے تو نکل نہیں پائیں گے۔ آپ یقین کر لیں انسان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، اگر جو بندہ ان میں سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صلح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے پھر وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا، تو اللہ اس کے دماغ کو، ذہن کو، سکون کو، عقل کو نا ایک سکون دیتے ہیں، ٹھہراؤ دیتے ہیں، اور اس کی سوچنے سمجھنے کی اور تدبیر کرنے کی اور اس حالات سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے عقلی، کیونکہ سب سے بڑی طاقت انسان کے پاس عقلی صلاحیت ہے، اس نے کس چیز کا کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو انسان کی جو عقل کی پاور ہے، ذہن کی پاور ہے، اس کا جو وزڈم ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو دانش مندی اور حکمت اور تدبیر ہے، اس کا معیار بہت زیادہ اوپر بڑھ جاتا ہے، اور پھر ساتھ اللہ کی مدد مل جاتی ہے، ساتھ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں انسان کی، اور پھر ساری دنیا کے اسباب اللہ رب العزت جو ہے نا اس بندے کی مدد کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور یوں جو ہے نا یہ انسان اس آزمائش سے بہت جلدی نکل آتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے نا اللہ کے ساتھ رجوع نہ کرے، صلح نہ کرے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اور حال ڈالنا شروع کر دے، بین کرنا شروع کر دے، رونا پیٹنا شروع کر دے، مال کے اوپر جو ہے نا نقصان کے اوپر جو ہے نا واویلا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت اس کی عقلی صلاحیتوں کو، اس کی دماغ کی صلاحیتوں کو اللہ پاک جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مالوں کے نقصانوں کے اوپر لوگ اکثر جو ہے نا وہ اونچی وین کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ پاگلوں جیسی کیفیات ان کی ہو جاتی ہیں، کچھ اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں، کچھ صدمے میں چلے جاتے ہیں، کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر سارے ان حالات سے ان کی جو عقلی صلاحیت ہے نا وہ زیرو ڈیڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں، اور پھر ان سے اس مشکل سے نکلنے کی جو تدبیریں ہوتی ہیں نا جو انہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے، اور یوں جو ہے نا وہ ایک مشکل میں پڑ کے نا مزید کئی مشکلوں میں وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آزمائش آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کرے اور پھر تدبیر کے پیچھے پڑ جائے، تو پھر جو ہے نا انسان آزمائش سے بہت جلدی نکل آتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔